نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں. پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. حضرات محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ماہ رجب المرجب ہے، اور اس مہینے میں کئی معتبر شخصیات کی وفات ہوئی. ان کے اعراس ہیں، انہی میں سے دو نام، ایک حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. ہم نے پچھلے جمعہ ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اس جمعہ جو تقریر ہوگی وہ سیرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگی، اور ان کے نام سے جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں اس پر کچھ بات ہوں گی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بچہ بازار میں تھا اور رو رہا تھا. ایک بچہ بازار میں تھا اور وہ رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کہ اے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا جہنم کے خوف سے رو رہے ہیں. کیا کہا؟ جہنم کے خوف سے رو رہے ہیں کہ اتنی ہولناکیاں وہاں ہوں گی، اس قدر حالات ہوں گے، کہیں ہم کو وہاں ڈال دیا گیا تو ہم کیسے وہاں رہیں گے. اور وہ بچہ کتنے سال کا تھا معلوم ہے؟ 4 سال کا. کتنے سال کا؟ 4 سال کا بچہ بازار میں کس خوف سے رو رہا؟ چاکلیٹ کے لیے نہیں، بلکہ اس خوف سے رو رہا ہے کہ کہیں ہم کو اگر جہنم میں ڈال دیا گیا تو میری حالت کیا ہوگی. تو کہنے والے نے اس بچے سے کہا کہ ابھی تو تم بچے ہو، تم پر تو ابھی حکم شرعی بھی نافذ نہیں ہوتی ہے، تم جو کرو گے سب معاف ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے کا جواب سنیے. اس بچے نے جواب دیا کہ جس طرح بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے رکھا جاتا ہے، پھر بڑی لکڑیوں میں آگ لگائی جاتی ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو جہل جیسے بڑے کافروں کو جلانے کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پہلے ڈال دیا جائے۔ اور اس بچے کا نام کیا تھا؟ اس بچے کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ ایک نسبت سے یعنی والد کی طرف سے حضرت علی تک جا کر آپ کا شجر نسب ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا کر آپ کا نسب ملتا ہے۔ امام جعفر امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں۔ کن کے؟ امام محمد باقر کے صاحبزادے ہیں، اور امام محمد باقر امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے، اور پھر امام حسین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے، یعنی حضرت علی کے صاحبزادے امام حسین، امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد باقر، اور پھر ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح آپ کا سلسلہ نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اسی طرح والد کی طرف سے، ان کے والدہ کی طرف سے ان کا جو شجر نسب ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اس طرح کہ ان کی والدہ کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ اور ان کی والدہ کے والد کا نام ہے قاسم، اور ان کے یعنی نانا کے والد کا نام ہوا کیا؟ محمد۔ کیا؟ محمد۔ اور ان کے پرنانا کا نام ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس طرح ان کے پرنانا کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور ادھر ایک نسبت سے کہاں تک پہنچے؟ حضرت علی تک۔ اب جو شیعہ حضرات امام جعفر کو اپنے 12 اماموں میں شامل کرتے ہیں، اور باضابطہ جو انہوں نے اپنے قوانین جو مرتب کیے ہیں، انہوں نے اپنے کو نمازی اور حاجی بنانے کے لیے جس کے مرتب کردہ قانون پر چلنے کا ارادہ کیا ہے، ان کا نام امام جعفر ہے۔ فقہ جعفریہ وہ فالو کرتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ان کے دادا کو وہ اتنا مانے کہ خدا بنا دیا حضرت علی کو، اور نانا کو اتنی گالی دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا جہنمی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام جعفر کیا کہتے ہیں؟ امام جعفر سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، تو حضرت امام جعفر نے فرمایا کہ تم کو لگتا ہے کہ میں اپنے نانا کو برا بھلا کہوں گا، میں اپنے جد کو برا بھلا کہوں گا؟ تو یہ اگر امام جعفر کا سلسلہ نسب ہی دیکھ لے شیعہ، تو پھر حضرت امام جعفر کی محبت، حضرت علی کی محبت میں دوسرے صحابہ کو وہ گالی نہیں دیں گے۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو ایک طرف سے صدیقی بھی ہیں، اور ایک طرف سے حضرت علی تک علوی بھی پہنچتے ہیں، ایک طرح سے حسینی سید بھی ہیں، اور ایک طرح سے صدیقی بھی ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ وہ 80 یا 83 ہجری یعنی 80 یا 83، دو روایت آتی ہے کتابوں میں، کہیں کہیں 81 بھی ہے، چونکہ وہ زمانہ اتنا زیادہ آگے کا نہیں تھا کہ ہر چیز لکھی جاتی تھی، تو جو روایت ملی، جن کی تحقیق میں جو روایت آئی، انہوں نے اس کو نقل کیا۔ تو 80 ہجری اگر مانتے ہیں تو 80 ہجری میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ امام جعفر صادق علم کے ایک بلند پایا پہاڑ کا نام ہے۔ بیٹے کس کے ہیں؟ خاندان کہاں تک جا کر ملتا ہے؟ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس سے کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ تو باپ علم کا دروازہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم کے پہاڑ مانے جاتے ہیں۔ بہت سارے علوم وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے لے لو، میرے بعد کوئی تمہیں بتانے والا نہیں ہے۔ بہت سارے علوم
وہ کیا کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اس کو حاصل کر لو، میرے بعد تجھے کوئی یہ علم دینے والا نہیں ہے۔ علم کے متعلق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا جو قول ہے، جو بات ہے، وہ عربی میں ہے۔ وقت نہیں رہتا کہ میں عربی بھی پڑھوں اور اردو بھی سناؤں، اسی لیے میں صرف اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علوم غابر، مزبور، نقص فی القلوب، نقر فی الاسماء، ہمارے پاس جفر احمر، جفر ابیض، مصحف فاطمہ اور جامعہ ہے، جس میں وہ تمام ہیں جن چیزوں کے لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نام لیے ہیں وہ سب باؤنس ہوا ہوگا آپ کو۔ اس کی تشریح جو علماء نے کی ہے کہ انہوں نے کن کن علوم کو گرایا ہے، تو غابر کہتے ہیں اس علم کو جو فیوچر بتاتا ہے۔ علم کے ذریعے آدمی فیوچر جان لیتا ہے، علم کے ذریعے آدمی فیوچر جان لیتا ہے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم غابر۔ اسی طرح دوسرے علم کا جو تذکرہ کیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کہا مزبور۔ مزبور کہتے ہیں کہ پاسٹ کو جس علم کے ذریعے جان لیا جائے اس کو مزبور کہتے ہیں۔ تو امام جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کے بدولت وہ صلاحیت ہے کہ ہم چاہے تو فیوچر بھی جان سکتے ہیں، ہم چاہے تو پاسٹ بھی جان سکتے ہیں۔ وہ لوگ غور کریں کہ امام حسین کے صاحبزادے کہہ رہے کہ مجھے علم غیب ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ غور کریں جو کہتے حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ یہ کس کی بات ہے؟ میں حوالہ دے سکتا ہوں، پیج بتا سکتا ہوں، کتاب کا نام بتا سکتا ہوں، میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام جعفر کیا کہتے ہیں کہ پاسٹ کا بھی علم مجھے ہو جاتا ہے اور فیوچر کا بھی علم مجھے ہو جاتا ہے، اتنے باصلاحیت ہوں میں۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے طور پہ انہوں نے کہا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ نقص فی القلوب، وہ علم جو دل میں اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ عام آدمی کو ہوتا ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور نبیوں کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ وحی کی ایک صورت ہے۔ جیسے قرآن پاک ہم تک وحی کے ذریعے نازل ہوا نا، تو قرآن پاک کے نازل ہونے کی کئی صورتیں تھیں، تو نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی قلوب، دل میں کچھ باتیں آتی تھیں، القاء ہوتی تھی، تو وہ وحی ہے۔ اور عام آدمی کے ساتھ اگر ایسا ہوتا ہے تو الہام ہے، جو نیک بندے ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور علم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس نقر فی الاسماء، اس کو کہتا ہے کہ فرشتے جو باتیں کرتے ہیں نا، میں وہ بھی سن سکتا ہوں۔ فرشتے جو باتیں کرتے ہیں میں وہ بھی سن سکتا ہوں۔ مکتوبات صدی دو صدی میں ایک شیخ شرف الدین یہ منیری علیہ رحمہ سے سوال ہوا، اس میں انہوں نے کہا کہ عبادات کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ عبادات کے ذریعے آپ اتنی عبادات کریں، اتنی عبادت کریں کہ عبادات کے ذریعے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل آئینہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ انسان کا دل آئینہ بن جاتا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سامنے آئے تو اس کی ہسٹری کوئی نکال کے رکھ دے؟ یہ عبادات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اولیاء کرام یہ جو جانتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کے سامنے آتا تھا تو وہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنے نوافل پڑھتے تھے کہ ان کے دل میں کوئی داغ دھبا کچھ نہیں ہوتا تھا، آئینہ ہوتا تھا، اسی لیے وہ سامنے والے کو پرکھ لیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ صلاحیت ہے کہ میں فرشتوں کی باتیں بھی سن لیا کرتا ہوں، فرشتوں کی باتیں بھی سن لیا کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک علم کا اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ میرے پاس جفر احمر بھی ہے۔ کیا ہے؟ جفر احمر بھی ہے۔ جفر احمر ایک جگہ کا نام ہے، اس کا علم ان کے پاس ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیا رکھے ہوئے ہیں؟ ہتھیار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کب ظاہر ہوگا؟ جب امام مہدی زمین پر تشریف لائیں گے تب وہ جگہ ظاہر ہوگی۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس جگہ کا بھی علم ہے۔ اس کے بعد جفر ابیض کا تذکرہ کیا کہ میرے پاس جفر ابیض کا بھی علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جہاں پیغمبران اسلام، جو بھی پیغمبر آئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توریت، حضرت عیسیٰ کا انجیل، حضرت داؤد کا زبور، یہ جو بھی کتابیں آسمانی کتابیں ہیں سب وہاں ہیں، اس جگہ کا بھی مجھے علم ہے۔ اسی لیے لاسٹ میں فرماتے ہیں کہ مجھے ہر اس چیز کا علم ہے جس کو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے۔ مصحف فاطمہ کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ بھی میرے پاس ہے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک کتاب، اس میں قیامت تک جتنے ملک اور جتنے حکمران ہوں گے اس سب کا اس میں تذکرہ ہے۔ امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کا بھی علم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب کا نام بتایا جس کا نام ہے جامعہ۔ کیا نام ہے؟ جامعہ۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نقل کروائی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کی لمبائی 70 گز ہے۔ کتنے گز ہے؟ 70 گز ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنی چیزیں بننے والی تھی اور قیامت تک جو بھی واقعات ہونے والے تھے ان سب کو حضرت علی کو لکھوا دیا تھا اس میں۔ اس کتاب کا بھی میرے پاس علم ہے۔ تو گویا فیوچر، پاسٹ اور جو ہونے والا ہے، انبیاء کی کتابیں کہاں ہیں، ان سب چیزوں کا علم میرے پاس ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان سب چیزوں کا علم میرے پاس ہے جس کے لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ اور کوئی ولی، کوئی ایسا آدمی، کم سے کم یہ تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ امام زین العابدین کا پوتا جھوٹ نہیں بولے گا، امام حسین کا پرپوتا جھوٹ نہیں بولے گا، امام علی کا لکڑ پوتا جھوٹ نہیں بولے گا، صدیق اکبر کا ناتی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقاتیں کی۔ تابعی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کے حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں تابعی۔ کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا تھے؟ تابعی تھے۔ تو ان کے علم کا یہ مقام ہے۔ آج فقہ جعفریہ فالو کرنے والے اگر یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام جعفر صادق کا کیا کام تھا، انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا، تو وہ خود شیعی مذہب چھوڑ کر کے سنی بن جائیں گے، شیعی مذہب چھوڑ کر کے سنی بن جائیں گے۔ بلکہ امام جعفر صادق نے خود کہا ہے کہ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی شیعہ، ان سے تم بغض رکھو۔ اور آج انہی کو وہ ولی اور انہی کے فقہ کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، علم کے بارے میں ان کا یہ مقام ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام اعظم، جس کو فقہ حنفی کہتے ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث سے تمام مسائل نکال کر کے ہمیں دیا کہ ہم نماز کس طرح پڑھیں، ہم روزہ کس طرح رکھیں، ہم حج کس طرح کریں، ان کا نام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیا نام ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ابھی آپ جو جمعہ میں آئے ہیں، نماز کس طرح پڑھیں گے، آپ کو حدیثوں سے نکال کر، قرآن پاک سے مسائل نکال کر جنہوں نے دیا، آپ زندگی کے تمام مسائل کو کس طرح حل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو مکمل نکال کر کسی نے دیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 2 سال تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا، اگر میرے پاس وہ 2 سال نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اتنی بڑی شخصیت کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن دیکھیے کہ صدیقی بھی ہیں، حضرت علی تک بھی جاتا ہے ان کا شجرہ، ہر اعتبار سے وہ بابرکت ہیں، سادات میں سے بھی ہیں، سید بھی ہیں۔ اس کے بعد بھی ان کے خوف کا عالم یہ ہے کہ 4 سال کا بچہ بازار میں کیوں رو رہا ہے؟ خوف خدا سے رو رہا ہے۔ 4 سال کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ خوف خدا سے رو رہا ہے۔ اور ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم دن رات چغلی کر رہے ہیں، دن رات جھوٹ بول رہے ہیں، نماز تو چھوڑ ہی دیجئے، ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ نماز ہم نے معاف کرا لی ہے، یا ایسی چیز ہے جو فرض ہی نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے جو فرض ہی نہیں ہے۔ آپ کے محلے کے بچوں کو میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھ سے سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ بحیثیت امام آپ نے کیوں نہیں کہا نماز پڑھنے کے لیے؟ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ نماز میرا میٹر نہیں ہے، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو اپنا جواب دینا ہم دے رہے ہیں۔ ہم کو یہاں تک جواب دینا تھا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ کو ہم نے کیوں نہیں کہا، اس کے جواب کے لیے اپنی تیاری کر لی ہے۔ یہ میٹر آپ کا ہے، آپ کے رب کا ہے۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ قیامت میں میں حساب لوں گا، قیامت میں مجھے آپ کا حساب لینا ہے، تو میں بحیثیت مقتدی کہوں گا یہ صاحب بہت اچھے تھے، ہم کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یہ صاحب آ کر تحفہ دیا کرتے تھے، چلو ان کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن میرا میٹر تو ہے نہیں۔ تو کچھ بچے ایسے ہیں جو ہمارے خوف سے آئے نماز پڑھنے، تو وہ تو خیر سمجھ میں آتا ہے بچے ہیں۔
تو اگر میرا میٹر ہوتا، میرے خوف سے آتے تو سمجھ میں آتا چلو یہ میرے خوف سے آتا تھا، میری عزت کرتا تھا. یہ تو آپ کا میٹر ہے، آپ کے رب کا میٹر ہے، آپ سمجھیے، آپ کا رب سمجھے. تو نماز کے لیے ہم تو صرف بول ہی سکتے ہیں، ورنہ سمجھنا آپ کو ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. وہ انسان جس کے بارے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مالک بھی وہ فقیہ ہے جنہوں نے تمام طرح کے مسائل نکال کر امتیوں کو دیا کہ تم اس طرح روزہ رکھو، نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس طرح تم بزنس کرو، اس طرح تم بچوں کی پرورش کرو. وہ شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعفر صادق کے پاس جاتا تھا تو 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز میں نہیں پاتا تھا. میں جب بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا تو 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز میں پاتا ہی نہیں تھا. یا تو وہ نماز پڑھتے ہوتے، یا وہ روزے کی حالت میں ہوتے، یا وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے. یہی 3 چیز کرتے تھے. اب بتائیے کہ جب جاتے تھے تب نماز پڑھتے دیکھتے تو کیا وہ صرف فرض پڑھ رہے تھے؟ صرف فرض پڑھتے تو نماز کے اوقات میں پڑھتے. وہ ایسی شخصیت امام مالک نے کیا دیکھا ہوگا ان کو کہ وہ نوافل پر نوافل پڑھ رہے ہیں، نفل پر نفل پڑھ رہے ہیں. اور یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لو کام چل جائے گا. حضرت علی کے صاحبزادے نفل پر نفل پڑھ رہے ہیں، اور یہاں جناب کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لو، سنت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ امام جعفر صادق، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے راستے کو چھوڑ کر آج کل کے نئے نئے مفکرین اور نئے نئے مجتہدین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لو کام چل جائے گا. امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا تو کیا دیکھتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے کیا کرتے؟ وہ روزے میں ہوتے. ان کا یہ عالم ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ قبرستان میں چلے جاتے ہیں اور قبر والے سے بات کرتے ہیں. وہ جب جواب نہیں دیتے قبر والے تو امام جعفر صادق کہتے تم جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ہم لوگوں کے درمیان تو بس ایک پردہ ہے، عنقریب ہم بھی تم تک پہنچ جائیں گے. تو یہ حالت تھی ان کی. خوف خدا کا عالم یہ تھا، عبادات کا عالم یہ تھا. ایک بزرگ نے ان کو یہ فرمائش کی، بلکہ انہوں نے عرضی کی کہ آپ سادات میں سے ہیں، آپ نبی کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت کیجیے. تو انہوں نے جواب کیا دیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نبی کی اولاد ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ میں کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم نے عبادتیں کیوں نہیں کی، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے ویسا کیوں نہیں کیا، تم اپنی عبادات کو کیوں نہیں سدھارے. میں تم کو کیا نصیحت کروں گا؟ قیامت میں یہ نسبت کام نہیں آئے گی، بلکہ قیامت میں ہمارے معاملات کام آئیں گے کہ ہم کیسے تھے. یہ ہے امام جعفر صادق جنہوں نے اپنے آخرت کے بارے میں اتنا سوچا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے نانا نبی ہیں تو صرف نانا کے نبی ہونا وہ بخشوا لیں گے، بلکہ انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے عبادات کیے، انہوں نے ریاضات کیے. اور آپ کو صرف لگتا ہے کہ آپ صرف سنی ہے تو بخش دیے جائیں گے. نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے. یقیناً ادب مصطفیٰ کے بغیر نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے کام آئیں گے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کوئی کام نہیں آئے گا. نسبت بھی ضروری ہے، ورنہ آپ حضور کی محبت نہ لیے ہوں دل میں اور جو چاہے کرے کوئی فائدہ نہیں. شیطان نے کیا نا، شیطان کے بارے میں مشہور ہے نا. وقت ہو چلا ہے، بس 1-2 منٹ اور لوں گا، اس جمعہ برداشت کیجئے. ایک چیز ہے کہ ہم لوگ 22 رجب کو کنڈے کے فاتحہ کراتے ہیں. کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ کوئی انتقال کر جاتا تھا تو غریبوں کو 7 روز تک کھانا کھلاتے تھے. کتنے روز تک؟ 7 روز تک غریبوں میں کھانا کھلایا کرتے تھے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 15 رجب کو ہوئی، اور اس لحاظ سے 16 سے لے کر 7 روز تک 22 تک پہنچتا ہے. 7ویں روز بہت زیادہ خیرات صدقات کیے گئے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلائے گئے ہیں. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ 22 رجب کو کنڈے کے فاتحہ کراتے ہیں. لیکن یاد رکھیے فاتحہ کی دلیل ہمارے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ان کا یہ تھا کہ ایک عورت کچھ مالیدہ لے کر آئی. حضور نے قرآن پاک سے جو چاہا پڑھا
اور اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہ فاتحہ کی اصل ہے، ورنہ کسی بھی کھانے پر قرآن کی آیت پڑھنا یہ برکت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فاتحہ کے حد تک جائز ہے، اس میں کچھ چیزیں خرافات جو شامل ہو گئی ہیں وہ سن لیجئے، اور جو لوگ باعث کو کرنا چاہے وہ اس کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کنڈے میں جو کنڈا برتن ہوتا ہے مٹی کا، اس کو کنڈا کہتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ اسی میں فاتحہ کرنا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو برتن اس میں بھی کیجیے، یہ اسلام کے خلاف ہے یہ نظریہ۔ دوسری چیز یہ کہ کنڈا کو، اس برتن کو کچھ لوگ دریا میں لے جا کے بہاتے ہیں، یہ مال کو برباد کرنا ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ فاتحہ کیجئے، برتن کو برباد نہیں کیجئے، کھانے کو برباد نہیں کیجئے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر فاتحہ خوانی ہوئی ہے وہیں پر آپ کھائیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ عورتوں کے اور پتہ نہیں کہاں سے انہوں کو لے آیا ہے، یہ بھی اسلام کے لحاظ سے کوئی ضروری نہیں، جہاں جا کے کھانا ہو آپ کھائیں، بس کھڑے ہو کر نہ کھائیں پارٹی کی طرح۔ اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ جہاں فاتحہ ہوئی ہے وہیں کھائیں گے، وہاں سے ہٹ نہیں سکتے، یہ بھی بکواس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بچی ہوئی چیزوں کو دفن کر دینا یہ بھی مال کو برباد کرنا جو اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہے کہ جو حالت حیض میں عورتیں ہیں وہ کھانا نہیں پکائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصلی مانگا، تو چونکہ حجرہ عائشہ کہاں ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزار شریف ہے نا، تو مسجد نبوی میں تھی حجرہ عائشہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں، تو حضور نے فرمایا وہ تیرے ہاتھ میں تو نہیں لگا ہوا ہے نا۔ اسی لیے ہر وہ کام جو عام عورت کر سکتی ہے وہ حائضہ بھی کر سکتی ہے عبادات کو چھوڑ کر، یعنی نماز روزہ نہیں کرنا ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ فاتحہ خوانی صرف اس لیے کریں کہ فاتحہ خوانی ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہم کو 3 بجے بھور میں اٹھا کے لے جائیں، ہم کو بھی تکلیف ہوگی آپ کو بھی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ فجر کے بعد فاتحہ خوانی کریں، اس لیے کہ اردو وقت مغرب کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں اور فاتحہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کے نام سے ایصال ثواب کریں، اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں سنیوں کے ہیں، وہ بھٹک گئے ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق دے، اور سیدھا راستہ کون سا؟ جو نیک بندوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر جن پر انعام کیا ان میں سے نیک بندے ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صدیقین امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم صادق کہتے ہیں، صادق کا معنی سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات اور سیرت پر ہمیں اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام